برادران اہل سنت والجماعت، ہمارا ملک پاکستان جن حالات میں گزر رہا ہے، اتفاق اور اتحاد ہر زمانے میں ضروری رہا ہے، لیکن اس زمانے میں مسلمانوں کا اتفاق اور اتحاد اور آپس میں مل جل کر رہنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مسلمانوں کے اتفاق اور اتحاد کو ایک آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکتے، اس لیے بہاری کے علاقہ میں باوجود اس کے کہ بالکل پرسکون ماحول تھا، بعض لوگوں نے ایسے پمفلٹ تقسیم کرنے شروع کر دیے تاکہ اہل سنت والجماعت کے خلاف پروپیگنڈا ہو اور مسلمان ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دیں۔ اس میں پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ کسی کے بارے میں کوئی عقیدہ جو ہوتا ہے وہ اس کے اپنے اقرار سے ثابت ہوتا ہے، کسی کے الزام سے ثابت نہیں ہوا کرتا۔ چنانچہ بچوں کو ایمان مجمل یاد کرایا جاتا ہے، اور ایمان عقیدہ یہی ہوتا ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، جو انسان اپنے دل سے تصدیق کرے، زبان سے اقرار کرے، وہی اس کا عقیدہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی اور آدمی کسی پر الزام لگا دے کہ اس کا عقیدہ یہ ہے اور وہ اس کو نہ مانے تو کوئی آدمی بھی اس کا عقیدہ کہنے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے اہل سنت والجماعت حضرات علماء دیوبند کی عقائد کی کتاب شرح النصفی ہے، جو ان کے تمام مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، اور ان میں جو بعض نئی تفصیلات شروع ہوئی تو اس کے بارے میں المحدد علی المفند ہے، جس سے ان کی عقائد واضح ہے اور جن پر علماء حرمین شریفین کی تصدیقات ہے۔ لیکن اس پمفلٹ اور رسالے میں علماء دیوبند پر صرف الزامات قائم کیے گئے۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ حضرات کون ہیں جن پر یہ الزامات قائم کیے گئے۔ ان میں شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، جن کی پیدائش 12 ربیع الثانی 1193 ہجری میں ہوئی، اور انہوں نے سکھوں کے ساتھ جہاد کیا، اور ان کی شہادت 24 ذوالقعدہ سن 1246 مطابق 1831 عیسوی میں ہوئی۔ اب یہ انگریزوں کے خلاف جہاد اور سکھوں کے خلاف جہاد کا ہراول دستہ تھے، اور سب سے پہلے انہوں نے جہاد کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد اس جہاد میں شریک ہونے والے انگریزوں سے جہاد کرنے والے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی پیدائش رمضان 1248 میں ہے اور جن کا وصال 4 جمادی الاولیٰ 1297 ہجری میں ہے، اور دوسرے مجاہد جو اس کے ساتھ شریک ہوئے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے رمضان مبارک میں شاملی کے مقام پر انگریزوں کے خلاف جہاد کیا مئی 1857 میں۔ تو ان حضرات کے خلاف انگریز اسی زمانے سے چاہتا تھا کہ ایسا پروپیگنڈا ان سے متنفر ہو جائے۔ مولانا خلیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے معتمد خاص ہے، تو ان حضرات کو سب سے پہلے سامنے رکھا گیا اور ان پر اعتراضات کیے گئے کہ گویا یہ معاذ اللہ اور اللہ کے رسول کی توہین کرنے والے ہیں، حالانکہ یہ وہ حضرات ہیں تاریخی طور پر یہ حقیقت ثابت ہے کہ جنہوں نے اپنے خون کا آخری قطرہ بھی اللہ کی توحید اور نبی پاک کی رسالت اور عظمت کے لیے وقف کر رکھا تھا، اور وہ صرف زبانی باتیں کرنے والے تھے بلکہ عملی طور پر میدان جہاد میں شریک ہوئے، اور انگریز جو تھا وہ ان کے خلاف رہا، اور انگریز کے دور میں یہ اور ان کے ساتھی جیلوں میں رہے، اور 100 سالہ دور میں انگریز نے ان کو پریشان کیا، ملک میں بھی یہ قید رہے اور ملک سے باہر بھی قید رہے۔ لیکن آپ ساری رات نماز پڑھیں، کسی کافر کے سر میں درد بھی نہیں ہوتا، سارا دن روزہ رکھیں، کسی کافر کی نکسیر بھی نہیں پھوٹتی، کافر ہمیشہ مسئلہ جہاد سے پریشان ہوتا ہے۔ اس لیے لارڈ گلیسٹون کہتا ہے کہ جب تک دنیا میں قرآن پاک موجود ہے اور قرآن پاک میں جہاد کا مسئلہ ہے، میں کبھی ٹھنڈی نیند جہاد میں پارے نہ اس مسلمان نوجوان کو بیوی جہاد سے روک سکتی ہے، نہ بچے، نہ ماں باپ، نہ کوئی اور دنیا میں سب سے زیادہ بڑی ڈر کی چیز موت ہے، لیکن اس کے ذہن میں یہ بات پکی ہوتی ہے کہ میں مرنا نہیں بلکہ میں ہمیشہ زندگی حاصل کرنے جا رہا ہوں، اس لیے جو موت سے نہیں ڈرتا وہ دنیا کی اور کسی مصیبت سے ڈر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کافر ہمیشہ مجاہدین کو بدنام کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ جب غداروں کی غداری کی وجہ سے انگریز اس جہاد میں کامیاب ہو گیا اور یہ لوگ بیچارے ناکام ہو گئے، تو جہاد سے وہ پھر بھی بہت زیادہ خائف تھا، اس لیے اس نے تلاش کیا کہ کوئی ایسی آدمی ملے جو ان مجاہدین کو بدنام کر دے۔
اس سلسلے میں مولوی عبد الرزاق فاضل بریلوی جس کی پیدائش 1856 میں ہے، سن 57 کے جہاد میں اس کی عمر صرف 1 سال تھی، جس نے حضرت شہید رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، اور مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھی آخری سال تھے جب یہ شخص پیدا ہوا، تو اس لیے اس آدمی کو خریدا گیا کہ تو مجاہدین کو بدنام کر۔ اس نے 1324 ہجری میں ایک فتویٰ مرتب کیا، اور شاہ شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر پہلے اس نے 4 کتابیں لکھی۔ شاہ شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کافر قرار دینے کے لیے، اس کو برا بھلا اور بدنام کرنے کے لیے، اسی کے ساتھ پھر ان کے ساتھیوں مولانا نانوتوی اور مولانا گنگوئی کے خلاف بھی کتابیں لکھنی شروع کر دی۔ چنانچہ اس نے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے تقریباً 67 سال بعد پہلا رسالہ لکھا، جس میں شاہ صاحب کے بارے میں لکھا کہ یہ شخص گستاخ رسول تھا۔ حالانکہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی جو کتاب تقویۃ الایمان ہے وہ ان کی زندگی میں اتنی مشہور ہو چکی تھی کہ ہر جگہ پہنچ چکی تھی، تو ان کی زندگی میں کسی سنی عالم نے یہ بات نہیں لکھی کہ یہ شخص گستاخ خدا ہے یا اس کتاب میں خدا کے رسول کی شان میں گستاخی ہے، بلکہ ان کے وفات پانے کے بعد اس زمانے میں چونکہ جہاد زوروں پر تھا، اس لیے یہ انگریز کے ایجنٹ ڈرتے تھے کہ اگر آج ہم نے مجاہدین کے خلاف کوئی بات کی تو پھر ہمارا تیا پاچا کر دیا جائے گا اور ہم دنیا میں کھانے کے قابل بھی نہیں رہیں گے، رہنے کے قابل بھی نہیں رہیں گے۔ اس لیے اس وقت تو یہ دب کے بیٹھے رہے، لیکن جب قسمت کی بات تھی تلک الایام نداولها بین الناس کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی، اب مجاہدین کی پکڑ دکڑ شروع ہوئی، کسی کو کالے پانی بھیجا جا رہا ہے، کسی کو پھانسی کی سزا دی جا رہی ہے، اس وقت یہ انگریز کے ایجنٹ اٹھے اور ان کی شہادت کے بعد ان پر یہ الزامات لگانے شروع کیے۔ چنانچہ شاہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں 4 کتابیں لکھی، الکوکبۃ الشہابیہ علی کفریات ابی الوہابیہ، سل السیوف الہندیہ علی بابا النجدیہ، سبحان السبوع میں اس کو برا بھلا کہا، اس طرح عدالت العار میں اس کے خوب ہاتھ کپڑے اتارنے کی کوشش کی گئی۔ اور 1324 میں پھر شاہ شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھی جو انگریزوں کے ساتھ جہاد کرتے مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف ایک فتویٰ مرتب کیا گیا، تو 1324 میں اس فتنے کی ابتدائی شخص نے شروع کی اور ان پر ایسے الزامات لگائے جن کا ان کے فرشتوں کو بھی تصور نہیں آ سکتا تھا، لیکن جب یہ الزامات لگے اور اس کی کسی آدمی نے سنی نہیں، پھر وہ حرمین شریف پر گیا اور وہاں جہاں ساری دنیا جا کر اپنے گناہوں سے توبہ کرتی ہے، یہ وہاں بھی جا کر جھوٹ بولتا رہا کہ علماء دیوبند کے یہ عقائد ہے، علماء دیوبند کے یہ عقائد ہے۔ یہ ٹھیک بات ہے کہ مرزا قادیانی نے بھی جھوٹ بولے، لیکن قادیہ میں بیٹھ کر، پنڈت سوامی دیو نے جھوٹ بولے دہلی میں بیٹھ کر، پنڈت شہزادہ نے جھوٹ بولے ہوشیارپور میں بیٹھ کر، لیکن مکہ اور مدینہ میں جھوٹ بولنے کے لیے واقعتاً کسی اعلیٰ حضرت کی ضرورت تھی، کوئی ادنا حضرت تو وہاں جا کے ایسا کام نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے جب یہ واپس آیا اور اس نے شور مچایا تو جو صحیح اور معقول طریقہ ہوتا ہے، علماء حرمین شریف نے براہ راست پھر علماء دیوبند سے 26 سوالات کیے تاکہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کے عقائد کیا ہے، جس میں علماء دیوبند نے شوال 1325 میں المحدد المفرد نامی کتاب جو مرتب کر کے وہاں بھیج دی اور اس پر تمام بڑے بڑے علماء دیوبند نے دستخط کیے اور ان تمام الزامات کو الزامات قرار دیا کہ یہ الزامات ہیں جو ان لوگوں نے ہم پر لگائے ہیں، ہم ان باتوں کو ہرگز عقیدہ اپنا نہیں رکھتے، بلکہ ایسے عقیدے والوں کو جو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بال مبارک بھی توہین کرے اسے ہم کافر، مرتد اور واجب القتل سمجھتے ہیں۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک جوتا مبارک جو ہے اس کو تصویر سے حقاصد سے جتڑی کرے ہم اس کو بھی کافر اور مرتد قرار دیتے ہیں۔ تو اس لیے ان لوگوں نے اپنا پورا برات ظاہر کر دی اور ان الزامات کے جوابات دیے اور پھر